ایک بات جو حتماً اور یقینی ہے، جس میں کوئی شک اور بحث نہیں ہے، وہ یہ کہ اصل مفہوم عصمت، تصور عصمت اسلام کے ان نظریات میں سے ہے جس میں اختلاف نظر نہیں پایا جاتا۔ یعنی اسلام میں، مسلمانوں میں ایسا کوئی فرقہ نہیں ملے گا جو اصل عصمت کا منکر ہو، ایسا کوئی نہیں۔ لیکن عصمت کے معنی میں اور عصمت کی کیفیات میں اختلاف ہے۔ لہذا عصمت ہے کیا؟ عصمت کے حوالے سے مختلف مباحث پیش کیے گئے ہیں۔ میں پہلے آسان الفاظ میں دو چار باتیں کرتا ہوں اور پھر تھوڑی سی ادبی گفتگو علمی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یا عصمت ایک ایسی صلاحیت ہے کہ جو اگر انسان کے اندر موجود ہو تو وہ طاقت رکھتے ہوئے بھی، قدرت رکھتے ہوئے بھی، ممکن ہوتے ہوئے بھی گناہ نہیں کرتا۔ یہ عصمت کے ایک معنی۔ عصمت کے دوسرے معنی کیا ہیں جو بعض جمہور نے کیے بھی اور وہ اس کے قائل ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی عصمت کا معنی یہ ہے کہ انسان کے اندر اصلاً صلاحیت گناہ نہ ہونا، کہ جب صلاحیت گناہ نہیں اصل کرتا ہی نہیں۔ اب یہاں مشکل کیا پیش آتی ہے؟ مشکل یہ پیش آتی ہے کہ اگر آپ اس طرح کی عصمت کے کم از کم انبیاء کے لیے بھی قائل ہو جائیں کہ بھئی انبیاء ایسے معصوم ہیں کہ یہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، تو جو بحث عقلی طور پر مشکل ایجاد کر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ جس طرح سے فرشتوں کے لیے یہ عصمت تمام عالم اسلام میں بالاتفاق، اب اس میں شیعہ سنی بحث نہیں، کہ فرشتہ وہ معصوم مخلوق ہے کہ جو گناہ انجام دینے کی اصل صلاحیت اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ البتہ اپنے مقام پر آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہم جب کہتے ہیں کہ فرشتہ گناہ نہیں کر سکتا تو وہاں پر اس کے ہمارے نزدیک معنی کیا ہے، تو میں انشاءاللہ اپنے مقام پر اس کو بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، کہ وہاں پر آیا مثلاً کوئی ایسی اللہ تعالیٰ نے مخلوق ایجاد بنا دی ہے کہ اصلاً اس کے اندر سے صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے یا کوئی اور، وہ انشاءاللہ اپنی جگہ عرض کروں گا۔ لیکن فرشتوں کے بارے میں یہ بات سب ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، اس پر سب کا اتفاق ہے، معصوم مخلوق ہے۔ اسی وجہ سے چونکہ وہ گناہ نہیں کرتے اور عبادات کو انجام دیتے ہیں، اطاعت کو انجام دیتے ہیں، ان کی اس اطاعت کے لیے اللہ نے کوئی ثواب اور اجر ان کے لیے اس طریقے سے نہیں رکھا۔ لہذا یہ جنت اور جہنم کی جو بحث ہے اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر انبیاء کے اندر اسی طرح کی عصمت کے قائل ہو جائیں کہ جس طرح سے فرشتے نہیں کر سکتے گناہ، انبیاء بھی ایسے ہی ہیں، تو فوراً جو بحث پیش آتی ہے وہ کیا ہے کہ جب ان کے لیے کوئی جزا سزا نہیں ہے تو پھر نبی کے لیے جزا سزا کا کیا تصور رہ جاتا ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ فرشتہ گناہ نہ کر سکے پھر بھی جنت میں نہ جائے مثلا، اور نبی گناہ نہ کر سکے لیکن جنت میں جائے، جب دونوں ہی گناہ نہیں کر سکتے؟ تو اب یہاں سے جب مشکل پیش آئی تو کیا ہوا؟ عصمت کے معنی کو تھوڑا سا تبدیل کیا گیا، کہا کہ بھائی معصوم ہوتا ہے نبی، لیکن اگر اپنے تمام اعمال میں اسی طرح کا معصوم ہو جائے پھر تو جنت جہنم کی بحث ختم، اب یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ بھی ثابت ہے کہ انبیاء نے بالآخر جنت میں جانا ہے، اصل استحقاق رکھتے ہی وہ ہیں، تو اب کیا کریں؟ تو اب انہوں نے عصمت کے معنی کو تھوڑا سا تبدیل کیا، کہ جب دریافت وحی کر رہا ہوتا ہے نبی، جب وحی لے رہا ہوتا ہے اور جب وحی پہنچا رہا ہوتا ہے، بس اس وقت معصوم ہوتا ہے، جس وقت مل رہی ہے اس کو وحی اور جس وقت پہنچا رہے۔ کیوں؟ مسئلہ ہے، اگر یہ کہہ دیں کہ نبی معصوم نہیں ہوتا تو پھر یہ کیسے پتہ لگے گا جو وہ پہنچا رہا ہے وہ صحیح ہے؟ لہذا مجبور ہے یہ کہنے میں کہ کم از کم وحی کی حد تک لینے میں بھی اور پہنچانے میں بھی معصوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ وحی کو درک نہیں کر سکتے، ہمارے آپ کے اندر وحی درک کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔
لہذا اب یاد رکھیے گا، جن کے اندر وحی کو درک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، خدا نہ مستقیم ان سے بات کرتا ہے بات؟ کوئی ہے جو ادعا کر سکے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کی؟ جو بھی کہے گا جھوٹا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ڈائریکٹ بات کرنے کے لیے وحی کی دریافت کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ وحی کو ریسیو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو خدا آپ سے بات کرے گا۔ اب اس میں اندر کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہے، میں مثالیں دیتا ہوں، ابھی بھی دوں گا۔ اگر کسی موبائل کے اندر وائی فائی کا ڈیوائس نہ ہو لگا ہوا ہو، اس کے اندر وہ نہ لگی ہو چیز، تو کیا پھر وہ وائی فائی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے اور معصوم کے درمیان کم از کم جو فرق موجود ہے وہ یہ ہے، اس کے اندر کوئی ایک ایسی چیز لگی ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی ایک ایسی صلاحیت موجود ہے کہ وہ وحی کو دریافت کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ لہذا قرآن میں 2 مقامات پر اللہ نے نبی سے کہا، قل اے حبیب کہہ دو، انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اگر آیت یہاں آ کر رک جائے اور ختم ہو جائے، پھر ہر ایک کو حق ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ نبی میرے جیسا ہے، کہہ سکتا ہے پھر، لیکن آیت یہاں رکی نہیں ہے، بلکہ کیا کہا؟ میں تمہارے، انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن آیت ختم نہیں، کیا کہا؟ دکھائی تمہارے جیسا ہوں، لیکن یوحا الیہ، میں وہ ہوں جس کے اوپر وحی آتی ہے، میں وحی کو دریافت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ بس یہ فرق تو قائل ہو گئے نا آپ۔ آیت نے کم از کم فرق کیا بتایا ہے کہ بھئی تمہارے اور نبی کے درمیان میں کم از کم اتنا فرق ہے کہ وہ وحی دریافت کر سکتا ہے تو وحی دریافت نہیں کر سکتے۔ یہ فرق معصوم اور غیر معصوم میں ہمیشہ سے رہے۔